من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ التغابن ہے۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ تغابن اسی لیے کہا جاتا ہے اس کو کہ اس میں لفظ تغابن آیا ہے جس کا معنی ہے نفع یا نقصان، ہارنا یا جیتنا۔ یہ اس کا معنی ہے قیامت کے دن مومنوں کی جیت ہوگی، کفار کی ہار ہوگی، یعنی مومنوں کو نفع اور فائدہ ہوگا، کافروں کو نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے جو مخلوق زمینوں میں ہے یا جو آسمانوں میں ہے۔ آسمان اور زمین، کائنات کی ہر شے، ہر ذرہ اپنے رب کے وجود اور رب کی خالقیت اور رب کی پاکیزگی حالاً و قالاً بیان کرتی ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، اللہ کی ہے بادشاہی اور اسی کے لیے ہے تعریف، وہ تعریف کے لائق ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر، ہر کام پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ ہر کام اللہ کرتا ہے، ہر چیز کو اللہ بناتا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اللہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کافر بھی ہوئے اور تم میں سے مومن بھی ہوئے۔ اب کافر وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے نبیوں کا حکم نہیں مانا، ان کو کافر یعنی نہ ماننے والا کہتے ہیں۔ مومن جنہوں نے اللہ اور نبیوں کا حکم مانا، اس کو ماننے والا ایماندار کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر تم میں سے کچھ لوگ کافر ہو گئے، کچھ لوگ مومن ہو گئے۔ جنہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ کے حکموں کو مانا، وہ مومن، جنہوں نے نہ مانا وہ کافر۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم۔ اب رب الجلال اپنی قدرتیں اور اپنی طاقتیں بیان فرماتا ہے، اپنی تخلیقات کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو جو پیدا کیا ہے ٹھیک ٹھاک پیدا کیا ہے، اور حقیقت ہیں یہ چیزیں، یہ کہ یہ اللہ نے بنائی ہیں۔ وصورکم فاحسن صورکم، تمہاری صورتیں اللہ نے بنائی ہیں اور تمہیں بہترین انداز میں تمہاری صورت کو بنایا ہے۔ دیکھو انسان کی صورت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک یہی چہرہ 6-7 انچ کا ہے۔ اب یہ ہر انسان کا چہرہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، یعنی 2 چہرے اگر 50% ملتے ہیں 50% الگ، کوئی 75% ملتے ہیں 25% الگ، کوئی 25% ملتے ہیں 75% الگ، یعنی ہر چہرے اور ہر رنگ کو 100% اللہ نے ایک جیسا نہیں بنایا کہ ہر انسان کا نقش و نگار میں اللہ نے فرق رکھا ہے۔ ہم جو چیز بناتے ہیں ہم اتنا فرق نہیں رکھ سکتے، ہم ایک جیسی چیزیں اکثر بناتے ہیں۔ کارخانوں اور فیکٹریوں میں تقریباً ایک جیسی چیزیں بنتی ہیں، لیکن اللہ رب الجلال وہ ہے کہ جس نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، یعنی
انسانوں کے حساب سے چاہے کس صورت اور کس شکل کا ہو، لیکن جو دوسرے جانور ہیں، اللہ کی دوسری مخلوق ہیں، ان کے مقابلے میں انسان حسین ہے۔ انسان کے ہاتھ، پیر، منہ، زبان، بولنا، چلنا، پھرنا، جو توازن اللہ نے اعضاء میں رکھا ہے وہ اگر بیان کیے جائیں تو بہت وقت گزر جائے۔ تو یہ اللہ رب ذوالجلال نے ہماری صورتیں بنائی ہیں، مختلف بنائی ہیں اور اپنی مرضی سے بنائی ہیں اور خوبصورت بنائی ہیں۔ ایک اور آیت ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ہے جس نے ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں اور شکلیں بنائی ہیں جس طرح اللہ نے چاہا ہے، یعنی کس طرح ناک ہو، کس طرح آنکھیں ہوں، کس طرح لب ہوں، کس طرح کا چہرہ ہو، یہ اللہ بنانے والا ہے اور اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کسی خوبصورت انسان کو جو بظاہر خوبصورت ہمیں نظر آتا ہے اس کو غرور نہیں کرنا چاہیے اپنی خوبصورتی پر، کیونکہ یہ صورت اسے اللہ نے دی ہے۔ اپنے مقابلے میں اگر کوئی ہمیں خوبصورتی میں کم لگے تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے اسے باقی مخلوقات سے بہتر بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تاکہ ہم نے انسان کو اچھی صورت اور شکل میں پیدا کیا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ویعلم ما تسرون وما تعلنون وما تعلنون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو یا جو ظاہر کرتے ہو، یعنی جو ہم عمل چھپا کر کرتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو ظاہراً کام کرتے ہیں وہ سب جانتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو دلوں کا راز بھی جانتے ہیں، ایک ہوتا ہے ظاہری اعمال وہ بھی جانتے ہیں، لوگوں سے چھپا کر ہم خفیہ کام کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، لیکن ہم جو دماغ سے سوچتے ہیں، ہم جو بات دل میں رکھتے ہیں اور جو راز ہمارے پاس محفوظ ہے، جو ارادے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، ہمارے خیالات کو بھی جانتا ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی تعریف بیان ہوئی ہے۔ آئندہ انشاءاللہ مزید اور مضامین بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔